اور یہی بات شیعہ حضرات کے لیے بھی ہے. ہم سنیوں کو روتے ہیں ہمارا اور اہل تشیع کا. اگر کوئی سن لے اہل تشیع میں سے، چاہے وہ کروڑوں میں ایک ہی ہو، بیٹے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تم خود سوچو. گھوڑوں کو چومنا، جاہل ہمارے وائز اور تمہارے ذاکر ایک ہی کیٹیگری کے لوگ، جھوٹے قصے سنانا، ویڈیوز بنانا، دھمالیں ڈالنا اور اٹھ اٹھ کے نعرے لگانا اور جذباتیت اور دوہڑے گانا اور پڑھنا، یہ دین ہے. دین وہ ہے، عقیدے میں اختلاف اپنی جگہ پہ جو مفتی جعفر صاحب جیسے لوگوں میں تھا. مفتی صاحب جمعے کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت مہدی کے آنے پہ ہی جمعہ قائم ہوگا اگر ہمیں ہمارے حافظے میں خطا نہیں ہے تو. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے اور وہیں حضرت مفتی صاحب کی زیارت بھی ہوئی اور ان کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھنا بھی. ہم کیوں جذباتیت میں انصاف کو اور عدل کو بھول جاتے ہیں؟ وہ اہل تشیع، ہم اہل السنہ، ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور. لیکن یار پڑھے لکھے تھے، علم تھا. جاہل ذاکروں کا اور ان کا کیا نسبت اور واسطہ ہے؟ وہ نسبت اور واسطہ بھی نہیں ہے جو زمین کے نیچے کی تہ کی کسی مٹی کو اللہ کے عرش معلیٰ سے. مفتی جعفر صاحب اتنی بڑی ہستی تھی، اے اہل تشیع وہ تمہارا سرمایہ تھی، تم نے قدر نہیں کی. زکوٰۃ آرڈیننس کا مسئلہ تھا، اسلام آباد کو شیعہ حضرات نے، اہل تشیع نے گھیر لیا. یہ ساری سیاسی باتیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے، آرمی میں افسر تھے، کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے حکم دیا کہ مفتی جعفر صاحب کو بلائیں. فوج پہنچی، مفتی صاحب گھر میں اندر ہیں، چلے گئے اور بڑے ادب احترام سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو قیادت نے طلب فرمایا ہے. مفتی صاحب لنگی باندھے ہوئے بیٹھے تھے اور فوج کے آفیسرز نے اصرار کیا کہ مفتی صاحب جلدی کریں. تو انہوں نے کہا بچوں میں یہ اپنا کرتا دھو رہا ہوں اور دھو کے اسے سکھاؤں گا، دھوپ پہ ڈالوں گا، سوکھ جائے تو پھر پہن کے آپ کے ساتھ جاؤں گا. بغیر کرتے کے کیسے چلے جاؤں؟ کیسے جانا ہو سکتا ہے؟ یہ تھے اہل تشیع میں بھی حقیقی زاہد. اہل تشیع نے کسی موقع پہ ان سے الجھے تو انہوں نے کہا 6,000 روپے، غالباً یہی فرمایا، ان کا 6,000 روپے تم نے مجھے دیے تھے، وہ بینک پہ پڑے ہوئے ہیں، جا کے لے لو، میں سچائی کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل علم ہیں، وہ کسی بھی فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، جذباتیت سے بالکل دور بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہے. اس لیے آپ کا تعلق اگر اہل تشیع سے بھی ہے نا، تو تم خود سوچو تم ان ذاکروں کے ہاتھوں اور ہمارے یہ جذباتی قیادت کے سنی بچے کس طرح استعمال ہوتے ہیں، اور استعمال ہو جانے کے بعد ردی کاغذ اور بیکار کاغذ کی طرح انہیں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. کوئی سمجھانے والا نہیں رہا کہ بند کرو یہ چیزیں. جو دین میں ضروری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، فرائض اور سنن موقدہ، بس اتنا، اور باقی ساری توجہ اپنی لگاؤ سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ، اور عزم کرو کہ ہم بھی نوبل پرائز ونر بنیں گے، اور عزم کرو کہ ہم اس امت کا، اسلام کا نام ہم روشن کریں گے، ہم پڑھیں گے. افسوس ہے اس گرنے پر اور جہالت پر کہ جہاں پر یہ حال ہو گیا ہو کہ تمہیں یہ سنائی جائیں باتیں کہ آئنسٹائن سے تو ہمارا
رکشے کا ڈرائیور اچھا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں، ایمان کا تقابل کر رہے ہو نا، رکشہ کا ڈرائیور پٹھان مسلمان ہے اور وہ مسلمان نہیں، سائنس میں بھی تمہارے پاس کوئی ہے جو آئنسٹائن کے مقابلے میں لاؤ، پھر وہاں پہنچو گے تو تمہیں قادیانیت کا سہارا لینا پڑے گا، ولیعذ باللہ۔ کب کوئی مرد مجاہد ایسا پیدا ہوگا جو علم کے میدان کو فتح کرے اور ان قادیانیوں کا، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی دو چار ہوں کہ جناب علم کسی کی میراث نہیں ہے، اور علم حقیقت ہے جو ادب کے قابل بھی، احترام کے قابل بھی، جو طے کرتا ہے کہ معاشرے میں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ جن معاشروں میں طاقت، جن معاشروں میں پیسہ یہ فیصلہ کراتا ہو کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، وہ معاشرے تا یوم قیامت کبھی دنیا میں نہیں پنپ سکتے، دن بدن گریں گے، جہالت ان میں بڑھے گی، اخلاقیات کی بربادی ہوگی، اور مرد کا خون اور عورت کی عزت کے علاوہ کوئی چیز آسانی سے اویلیبل نہیں ہوگی۔